کچھ تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا، اور بعد از گرفتاری ایک ڈائری نکلی، اس کے اوراق کچھ پھٹے ہوئے تھے، کچھ چرا لیے گئے تھے، اور آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ انیس فاروقی کا آفیشیل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، سبسکرائب کرنے کا، گھنٹی کا بٹن دبانے کا، محبتوں کا، لائک کرنے کا، کامنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بات ہوتی ہے آج گرما گرم، ایک خبر چل رہی ہے کہ ایک عدد ڈائری برآمد ہوئی ہے، اور اس ڈائری کے جو مندرجات ہیں، جو اس کا کنٹینٹ ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اب یہ ایک کسی کی ذاتی ڈائری ہے، میں اگر کچھ لکھتا ہوں تو وہ میں اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ میرے آبزرویشنز ہوتی ہیں، میری اپنی تخلیق ہوتی ہے، کچھ نثر ہوتی ہے، کچھ شاعری ہوتی ہے، کچھ نوٹس ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ہم ڈائری کہتے ہیں، جو ہر شخص اپنی زندگی کے روزمرہ کے خیالات کو قلم بند کرتا ہے کاغذ پر۔ تو وہ ظاہر ایک پرسنل سا، نجی سا معاملہ ہے، پرائیویٹ میٹر ہے۔ تاہم اگر اس کے اندر انسٹرکشنز موجود ہوں، مثال کے طور پہ کچھ خواتین ایک ڈائری مرتب رکھتی ہیں جس میں کھانے پکانے کی ترکیبیں، ریسیپیز ہوتی ہیں، اور وہ گاہے بگاہے اس سے رجوع بھی کرتی ہیں، اور وہ دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہیں، تو اس کو ہم انسٹرکشنز کہتے ہیں۔ مطلب اس طرح کی انسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے کہ آج کے دن اگر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے تو اس کا نام اگر عین سے شروع ہوگا تو صحیح ہے، ورنہ عین غین فے قاف تک بات چلی جائے گی، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ بات ہو، تو پھر یہ بڑی اسپیسیفک انسٹرکشنز ہو جاتی ہیں، ڈائریکٹ ہدایات ہو جاتی ہیں، اور اس کو ظاہر ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی اور کی نظروں تک بھی یہ پہنچے اور اس پہ عمل ہو۔ تو ڈائری کے جو دو مختلف میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو کچھ اردو ادب بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کچھ انگلش ادب بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انگلش ادب میں بہت سارے ترجمے، جیسے سائفر کے ترجمے غلط ہو رہے تھے، تو اس کو بھی درستگی کی ضرورت ہے کہ ازیوم کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ اگر کوئی ہدایت دی جائے تو کیسے ہوتی ہے۔ اس بحث میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ ہمارے دوست مرزا بلال نے اس پہ بڑی تفصیل سے انگریزی کا لیسن نمبر 101 دیا ہے، اس کو جا کے دیکھ لیجئے گا ان کے ولاگ میں، تو وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور مجھے امید تھی کہ ایک اردو دانی ایک اچھا کام کر سکے گا، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے سائفر کا اردو ترجمہ کر دیا ہے۔ اب ہم وہ میر کے خطوط اور غالب کے خطوط کے بجائے اب مرزا بلال کے خطوط بھی اس میں تاریخ کے اوراق میں شامل کر دیں گے۔ بہرحال واپس آتے ہیں ڈائری کی طرف۔ تو اس ڈائری میں ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ناظرین کچھ بھی نہیں ہیں، جو بتایا جا رہا ہے اور جو ہمیں اندازہ تھا اور جس چیز کا علم تھا کہ اس میں کس حد تک تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ انسٹرکشنز، ہدایات اور آگے کا لائحہ عمل دیا گیا ہے، میں حیران ہوں اس بات پر۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس میں ہدایات بڑی تفصیل سے دی گئی نہیں، بلکہ اس بات پر حیران ہوں کہ ہم نے یہ ملک چلانے کے لیے ایک خاتون اول کو منتخب نہیں کیا تھا۔ ہم سے مراد پاکستان کے 225 ملین پیپل، 25 کروڑ لوگوں نے اگر محبت سے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، اور وہ جیت کر آ بھی گئے تھے، تو وہ ان کو دیا تھا، اور اس کے علاوہ اپنے اپنے حلقوں میں موجود پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو دیا تھا کہ جن کو انہوں نے پسند کر کے دوسرے امیدوار کے مقابلے میں چن کر آگے بڑھایا۔ تو یہ حق ان کا بنتا تھا کہ وہ فیصلہ سازی میں اور اس طرح کے جتنے بھی میجر ڈیسیجنز ہیں اس میں حصہ لیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، نہ کہ یہ کچن میں کھڑے ہو کر آلو پیاز کاٹتے وقت یا ایک عبادت کرتے وقت، تسبیح کے دانے گنتے وقت کوئی خاتون اول اس طرح کے فیصلے کرے کہ پنجاب جیسے دنیا کے ایک بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ کون لگے گا، یا کس طرح سے عمران خان کو انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہننی ہے، چپل پہن کے جہاز سے اترنا ہے کہ نہیں اترنا، اور دودھ کتنے بجے پینا ہے، اور کتنے بجے شبھ گھڑی ہے اور کتنے بجے اشبھ گھڑی ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ جو ہم شبھ گھڑی کے چکر میں اپنے ملک کو لے آئے ہیں، تو اس میں نہ شبھ رہا نہ گھڑی رہی، دونوں ہی آپ کے لیے مسئلے کھڑے کر دیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میڈم پنکی پیرنی بشرا بی بی خاور مانیکا صاحبہ، کہ آپ کو پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹھیکہ ہم نے دیا ہی نہیں تھا کہ آپ اس ملک کو چلائیں۔ آپ اپنے شوہر کو، جو خاور مانیکا صاحب ہیں، ان کو یا تو درست طریقے سے چلا لیتی، یا پھر عمران خان صاحب کو گھر کی حد تک، نجی معاملات کی حد تک، ازدواجی زندگی کی حد تک تو بالکل درست تھا، اس کو آپ ضرور چلاتی، لیکن آپ نے ریاست پاکستان اس کو چلانے کی کوشش کی، اس کے امور میں مداخلت کی، اس میں آپ نے پوسٹنگز کروائیں، آپ کے ایک اشارے سے یہاں پہ تعیناتیاں ہوتی تھیں،
تو یہ تو غلط بات ہے. ہم نے اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا تھا. یہ ایک 225 ملین لوگوں کا ملک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب ہے, ان کی محنت ہے. لاکھوں کروڑوں جانوں کے نذرانے کے بعد یہ ملک بنا تھا. آج جب ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ 75 سال ہو چکے ہیں, 14 اگست ہم منانے جا رہے ہیں, اور ہم آج بھی انہی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. اب وہ غلامی کی زنجیریں کچن سے آپریٹ ہو رہی ہیں. یعنی کہ ہم جمہوریت جس کے ثمرات ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کی رائے, تمام اظہار آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر کے فیصلہ کر کے حکومت چلا سکیں, آپ نے اس میں مداخلت کر دی. اور وہاں پہ آپ کے توہمات نے, وہاں پہ آپ کے وظیفوں نے, وہاں پہ آپ کی دعاؤں بد دعاؤں اور ٹوٹکوں نے اس ملک کو آج یہاں لا کھڑا کیا ہے, کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو آپ نے کبھی سائفر کا مشورہ دیا ہوگا, کبھی آپ نے کچھ اور مشورہ دیا ہوگا کہ آج یہ کر لیتے ہیں کل وہ کر لیتے ہیں. وہ جو اپنی روزانہ پریس کانفرنس میں آ کے اپنے بیانات اور کروٹیں بدلتے تھے, آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ وہ کس بنیاد پہ بدلتے تھے. کہ شبھ گھڑی نہیں ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں, ورنہ وہ نہیں کرتے. کتنے بجے وہ نکلتے ہیں, سائے میں نکلتے ہیں, دن میں نکلتے ہیں, اونچے مقام پہ رہنا ہے, سمندر سے دور رہنا ہے, پہاڑ کے قریب رہنا ہے. یہ سارے چھوٹے موٹے توہمات تو ہمارے ہر سیاسی رہنما نے کیے ہوں گے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن پوری ریاست کے امور چلاتے وقت یہ سارے معاملات کر دینا, یہ بہت بڑا انت ہو گیا ہے ہمارے ساتھ, بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے مرشد. اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جتنا شکر ادا کریں اس 14 اگست کو تمام پاکستانی سر بسجود ہو کر کہ ہمیں نجات ملی, اس کو ہم 14 اگست کو یوم نجات کے طور پہ منائیں, اور ایک سبق کے طور پہ منائیں کہ ہم نے اپنے جذبات میں آ کر اور ایک گھٹیا پروپیگنڈا, آپ اس کو یقین مانیں کہ ایک پروپیگنڈا ہم پہ چلایا گیا تھا. ایک لمحے کو ایک اچھا خاصا سوچ بوجھ رکھنے والا انسان بھی جب ایئر وائز دیکھتا تھا اور وہاں پہ ترانے گونج رہے ہوتے تھے, عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے اور ابرار الحق کے گانے چل رہے ہوتے تھے, اور ایک مجمع ہوتا تھا اور اس مجمع کی پروجیکشن ہوتی تھی, ڈرون چل رہے ہوتے تھے, تو ناظرین ظاہر ہے کہ ایک عام سادہ لو پاکستانی تو اس میں بہہ جانا تھا. اور وہ آپ نے خواب دکھایا, بلڈ کیا اس خواب کو, اس کی تعبیر جو ہے وہ آج بھیانک ہم یہ ڈائری کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائری پورا ملک چلا رہی تھی, ایک عورت پورا ملک چلا رہی تھی. اور عمران خان جنہیں ہم کہتے تھے کہ وہ آکسفورڈ کے ایک بڑے ذہین طالب علم, باہر سے پڑھ کے مغرب کو جاننے والے اور انگلش بولنے والے, ہینڈسم, ان کا چال دیکھیں کہ کیا پرنس والی ان کی چال اور لک ہے, وہ ہم اس کی بنیاد پہ یہ ہم اپنے ملک کو اگر چلا رہے تھے تو ہمیں تو شہباز شریف ہی اچھے, نواز شریف ہی اچھی, بلکہ میں تو کہوں گا مولانا فضل الرحمان ہی اچھے, جو کم از کم ریاست اور اس کے انٹرسٹ کا سوچتے ہیں. کم از کم وہ منہ دیتے ہیں غیر ملکی ریاستوں کو جہاں ہمارے اپنے انٹرسٹ کی بات آتی ہے, جہاں ہماری اپنی حاکمیت کی بات آتی ہے, ساورنٹی کی بات آتی ہے, خود مختاری کی بات آتی ہے. اور آپ نے اس سب کو داؤ پہ لگا ڈالا, بیگم کے کہنے پہ, ڈائری پہ, تسبیح پہ, وظیفوں پہ, ٹوٹکوں پہ, جنوں پہ. تو ناظرین یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. یہ کمپنی بند ہونی تھی, یہ کمپنی بند ہو گئی ہے, اب یہ دوبارہ نہ کھلے. آگے ہم نے بہت امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں. آئیے 14 اگست کے اس موقع پہ جو آنے والے ہیں, 14 اگست ہمارا اب چند ہی دنوں میں, ہم ایک عہد تجدید وفا کرتے ہیں کہ جب ہم فیصلے کریں گے تو بہت سوچ سمجھ کے کریں گے. بازار سے گزرتے وقت تربوز اٹھا کے تھپ تھپاتے ہیں, 2 چھوڑ کے تیسرا پکڑتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا. تو لیڈر چنتے وقت اس کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کیجیے گا, اس کے تجربے کو بھی چیک کیجیے گا, اس کی کارکردگی کو بھی دیکھیے گا, اس کا پچھلا کریڈنشلز بھی دیکھیے گا, اس کا ریزیومے بھی دیکھیے گا, اور اس کے بنائے ہوئے پروجیکٹس کو بھی دیکھیے گا. تب جا کر فیصلہ کیجیے گا کہ ملک چلانا کوئی کھیل نہیں ہے. اٹس ناٹ اے اسپورٹس, اٹس پالیٹکس, اٹس گورننس. اور یہی ہمیں آگے لے کے ملک کو ترقی کی شارہ پہ آپ لوگ عوام ڈالیں گے. ناظرین, انیس فاروقی کا چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. چھوٹی سی گفتگو ہوتی ہے, امید ہے آپ کے دل میں اترتی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, جوش سے, فخر سے اپنا پرچم لہرائیے اپنی اپنی چھتوں پر, گاڑیوں پر. 14 اگست منائیے, جوش سے منائیے. یہ وطن آپ کا ہے, کسی کا باپ کا نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہہ سکے کہ ہم نہیں منائیں گے, گھروں میں بیٹھے رہیں گے. چاہے وہ الطاف حسین ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, تم ہمیں منع نہیں کر سکتے یوم پاکستان منانے سے. ہمارے آباء و اجداد کا اس میں خون شامل ہے, قربانیاں شامل ہیں. ہم تم جیسے ٹچوں کے کہنے میں آ کے اپنے وطن کی تضحیک نہیں کر سکتے, دنیا میں مذاق نہیں اڑا سکتے. جشن تو ہوگا, شور تو مچے گا, زندہ باد کا نعرہ تو لگے گا, پرچم تو لہرائے گا. اجازت دیجیے, خوش رہیے, سلامت رہیے.